میں ایک بھی 11 گھنٹے اس روپ کے اندر قدم نہیں رکھا کسی نے سوائے ذوالفقار مرزا کے جو 4 سے 5 بار نیچے آئے اور ہم سے پوچھ کے گئے. سیکیورٹی ہم چلا رہے تھے, روپ پوری میرے پاس تھی, میں انچارج تھا. آپ انچارج میں انچارج تھا کراچی کا. نہیں, کراچی کا تھا نا. یہ رپورٹ 27 دسمبر مین سیکیورٹی کا انچارج انہوں نے کہا آصف علی زرداری آپ ترتیب سے سنیں گی تو آگے آؤں گا نا. تھوڑا سا تحمل تو کریں, آپ تو شاہد مسعود بنی ہوئی ہیں. سنیں, اب جب یہ رپورٹ یہ چلی ہے روپ تو کوئی عہدیدار نہیں آیا. جس وقت دھماکہ ہوا ہے نا پہلا, اس وقت بھی کوئی عہدیدار نیچے نہیں آیا, بلکہ ٹرکوں سے کود کے بیشتر بھاگ گئے. ٹھیک ہے, امین فہیم صاحب اوپر رہ گئے اور چند عہدیدار جو بی بی کے ساتھ تھے اوپر. اور دوسرے دھماکے میں صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے کہا تھا میں سیاسی طور پہ انوالو تھا, مجھے پتہ ہی نہیں سیکیورٹی میں ان کو نہیں پتا تھا. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا. لیکن اس میرے سوال پہ آپ آنے مجھے نہیں دے رہے, یہ ڈیٹیلز ہمیں پتا ہے. میں ڈیٹیل جب تک لے کے نہیں چلوں گا. دیکھیں کراچی کے بعد کوٹری آتا ہے, پھر حیدرآباد آتا ہے, لاہور بعد میں آتا ہے. آپ تفصیل سے آئیں گے تو آؤں گا نا. آپ سن تو لیجیے. رحمان ملک صاحب ہمارے انڈیا منسٹر ہیں, مائی موسٹ ریسپیکٹڈ منسٹر. آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں جانا. آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لینا. آپ نے مجھے بلایا ہے اس کو بالکل وضاحت کرنے کے لیے, اور جو آج میں وضاحت کر کے جاؤں گا نا, ایسی وضاحت کوئی بھی نہیں کرے گا, پھر آپ کی مرضی نہیں کرے. تو آپ بتائیں. ٹھیک ہے, اب جب یہ ہو گیا اور سب بھاگ گئے تو یہ ہم چند بچے. رحمان ملک صاحب اس وقت بھی نہیں آئے تھے, نہ ہی جنرل احسان صاحب آئے تھے. میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں, اس روپ کے اندر 11 گھنٹے صرف کارکنان چلے گٹر کا پانی پی کے. دوسری چیز بتا رہا ہوں, اب جب اس میں بیشتر ٹرین لوگ شہید ہو گئے, زخمی ہو گئے, تو بچے 200 لوگ جو سندھ بھر میں گھومتے رہے. اس وقت بھی آپ کو کہیں گاڑی پہ کوئی نظر نہیں آئے گا, سب اپنی گاڑیوں میں آرام کرتے ہیں. یہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں نا, لیڈر, یہ نہیں چاہتے پسینہ گرے یا عوام کے اندر دھکم ہو یا دھکم پیل میں جائے, یہ ہم ہی برداشت کرتے ہیں. جوان رحمان ملک صاحب, ذوالفقار مرزا صاحب, آغا سراج درانی, جو 3 لوگ سیکیورٹی کے انچارج تھے, انہوں نے اس میں گراؤنڈ روٹ پہ آ کے نہیں توجہ دی. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے دی نا, ہم کس لیے تھے, انہوں نے نہیں دی. ہم ہی دیتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں دیتے. ایک ذوالفقار مرزا صاحب بتواتے نیچے آتے رہے, ہمیں پوچھتے رہے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا, تو میں بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن آغا سراج درانی صاحب سے ہمارا رابطہ رہا. پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ کے انوالو ہوئے اس میں. دیکھیں 11 سال بعد وہ لندن سے تشریف لائے. میری بات سنیں, میری قائد کے ساتھ ہی آئے نا, الگ تو نہیں آئے نا. آپ کا اصل مقصد کیا ہے, میں آپ کا مقصد میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں مقصد کیا ہے. کی اگر رحمان ملک کی جانب اٹھتی ہوئی انگلیوں کی وضاحت کرنا چاہتی تو ایک سوال میں جواب دے دوں. ایک سوال میں جواب دوں. بتائیں. 4 لوگوں پہ گفتگو ہو رہی ہے, پچھلے 5 دن سے سن رہا ہوں. دیکھیں لوگ سنیں, خالد شہنشاہ, ذوالفقار مرزا, ٹھیک ہے, اور رحمان ملک, بابر اعوان, یہی ہے نا. اچھا, ذوالفقار مرزا وہ آدمی ہیں, جب ایک اعلیٰ سطحی کا اجلاس بی بی نے کال کیا بلاولا, اس میں جب اجلاس ختم ہو گیا رات 2 بجے, ناہید خان صاحبہ کو بلایا اور کہا بھائی میں اپنی کمپین کا آغاز جو ہے 7 شریف سے کرنا چاہتی ہوں, ہمیں فوری طور پہ 7 شریف چلنا ہے. تو ناہید خان صاحبہ نے فوراً ذوالفقار مرزا کو رات 2 بجے فون کیا کہ آپ فوراً آ جائیں 4 گارڈوں کے ساتھ, کسی اور کو پتہ نہ چلے, ہم نے فوراً پہنچ رہا ہے. تو اعتماد کا یہ عالم تھا کہ بی بی ناہید خان صاحبہ ذوالفقار مرزا صاحب پہ بڑا اعتبار کرتی تھی, جو زرداری صاحب کے قریبی دوست مانے جاتے ہیں. ٹھیک. خالد شہنشاہ وہ شخص ہے, یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا, میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے امریکہ میں وہ زندگی گزاری ہے, زرداری صاحب کے ساتھ رہا ہوں میں. جو 8 سال تک جب زرداری صاحب امریکہ نہیں پہنچے تھے نا, تو اکیلا گارڈ کیا کرتا تھا شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کو, ڈرائیونگ بھی کرتا تھا, لاتا بھی تھا, لے جاتا بھی تھا, اور باڈی گارڈ بھی تھا. 2004 سے 2005 اگر خالد شہنشاہ کو ہی قتل میں ملوث ہونا تھا, فریہ صاحبہ, اگر خالد شہنشاہ کو ملوث ہونا تھا تو امریکہ میں بیشتر مواقع تھے, حملہ ہو سکتا تھا. رحمان ملک کی طرف آ جائیں. رحمان ملک وہ شخص ہے جس کے گھر میں فیصل عادی صاحب, آپ نے شہنشاہ سے شروع کیا, میں رحمان ملک صاحب سے شروع کرنا چاہتی تھی. شہنشاہ سے کرتے ہیں, وہ ویڈیو سب نے دیکھی, ہم ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھ لیں گے. خالد شہنشاہ صاحب کی ویڈیو. بات یہ ہوتی ہے جب اس ہائی لیول پہ اساسینیشن ہوتی ہے, آپ کسی کو بھی ایگزیپٹ نہیں کر سکتے. میں کسی کو بھی چاہے میرا بھائی ہو, چاہے میری ماں ہو, چاہے میرا ہسبینڈ ہو, you cannot exempt them. آپ کیسے خالد شہنشاہ صاحب کا توجہ نہیں ہٹانے دوں گا جو ہٹائے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ. میں یہ آپ کو واضح کر دوں, میں یہ مانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جیالوں سے, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے, پیپلز پارٹی کے عہدیداروں سے کچھ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن سیکیورٹی ان کا ذمہ نہیں تھا. لیکن ہم یہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سوال کیوں نہیں کر رہی ہے, کیوں سوال نہیں کر رہی ہے, جو ابھی یہ خالد شہنشاہ صاحب کی ویڈیو بھاگ گئے نا, آپ کا انتقال ہوا تھا, یہ سب نے دیکھی ہے. یہاں توقیر خیرہ کون تھا, ٹھیک ہے, کار کو نہیں گئے. یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, آپ مجھے بتا دیں, آپ ان کی سائڈ لے رہے ہیں نا, یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کل چلا لی, اب میں اس کا جواب دوں. بتائیے. سنیں جی, پہلی چیز تو اگر آپ یہ دکھانا چاہ رہی ہیں کہ وہ کسی کو اشارہ کر رہا ہے, نہیں یہ کر کیا رہا ہے, یہ کر کیا رہا ہے, پہلے آپ تو بتائیں. آپ بتائیں, مجھے تو نظر آ رہا ہے وہ جھکا اور گردن پکڑی, آپ بتائیں اس نے کیا کیا ہے, اشارہ کیا ہے. پوری دنیا نے اس پر کہا کہ یہ مشکوک قسم کے اشارے کر رہے ہیں. مشکوک میں کیا کیا اس نے, اشارہ کیا ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. انہوں نے گردن پہ اشارہ کیا ہے. تو بے نظیر صاحبہ کو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کو مارنا ہے, یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ.
میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اشارہ کر کے یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ بینظیر صاحبہ یہ ہیں. خدا کو مانے شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کو تو پوری دنیا جانتی تھی. آیا وہ قاتل کو یہ دکھا رہا ہے کہ یہ شہید بینظیر بھٹو ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی, اس کا بھی جواب یہ نیچے سے مین ہیٹن میں اوپر نہیں نشانہ بنا نا. لیکن یہ بات تو اگر اسیسینیشن میں شامل ہے تو پہلے بھی بتا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ میں آپ کا مانتی ہوں کہ اس وقت وہ نہیں بتا رہے, لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ آ گئی آن ایئر آ گئی, پوری دنیا میں یہ فوٹیج آ گئی, تو اس کے اوپر سوال کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ نے خالد شہنشاہ سے پوچھا کیوں نہیں کہ آپ یہاں کیا کریں؟ تحمل تو کریں, آپ تو لڑ رہی ہیں میرے سے, میں تو گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. یہ کیا اس نے یہ اشارہ کیا, ٹھیک ہے, اشارہ کر کے کیا دکھا رہا تھا, یہ بینظیر بھٹو. کیا وہ جو آیا تھا ٹرینڈ ہو کے, اس کو ٹرینڈ نہیں کیا ہوا کہ بینظیر بھٹو ایسے؟ بینظیر بھٹو کو تو اگر وہ سینٹرل لنڈن میں چلے تو 50-100 جو ہے گورے آتے تھے آٹوگراف لینے کے لیے. پاکستان کا ایک کلر کیا نہیں جانتا شہید بینظیر بھٹو کون ہے؟ میں اس کا بتاؤں اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا. مینہٹن پہ اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس کے یہاں پر شہرگ میں گولی ماری گئی تھی, اور اس آدمی کو سائنس کا شدید مرض لاحق تھا. یہ عام حالات میں بھی جو بلاول ہاؤس کے مکینے یا رہائشی ہیں جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کے پاس جائیں کیا پوچھیں خالد شہنشاہ اکثر اس طرح نہیں کیا کرتا تھا, تو کیا وہ مجھے مارنے کی تیاری کرتا تھا؟ یہ شک کیا پہلو ہے؟ دیکھیں بات پھر وہ یہ پروٹیکشن کی بات آ گئی ہے. مشرف کے ترجمان آتے ہیں, اس کی زبان لے کے آتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے صدر پہ بھی تو 2 اٹیک ہوئے تھے. لیکن پھر میں نے وہی کہتا ہوں, ایک منٹ آپ لوگ اگر یہ بتانا چاہ رہے ہیں خالد شہنشاہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا, تو بینظیر بھٹو صاحبہ کی شکل کسی کے لیے نہیں تھی. دیکھیں نہیں, یہ بات نہیں ہے. نیچے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی, انہیں اشارہ کیا کہ اوپر مارنا ہے, اور اوپر ہی مری نا, اوپر ہی مری نا, جس کو بھی جو سامنے میدان میں تھے. میرے بھائی میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ جو وی آئی پی ہے, فیصل عابدی بھی جب کراچی میں صدر تھا نا, بلٹ پروف جیکٹ کبھی کبھی پہن لیتا تھا, کبھی کسی جلسے میں جانے کے لیے. جو بھی وی آئی پی ہے کوئی اتنا اندھا نہیں ہے کہ کسی نے اگر بلٹ, آپ کو ایک ہمیشہ مارا گیا ہے. کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ مل گیا, آج تک بڑی ایسوسیشن جو بھی ہوئی ہیں, وہ قریبی ساتھی گیا نا اندرا گاندھی سمیت, ہو سکتا ہے کوئی اس کے ساتھ اور کینیڈی سمیت اپنے پرسنل گارڈ گئے نا. بالکل ٹھیک ہے, آپ بات ختم کریں, ہو گئی آپ کی بات؟ نہیں بات تو کبھی ختم نہیں سکتی. نہیں وہ آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے میرے بھائی, ہم سے زیادہ فکر نہیں ہے آپ کو. نہیں سب کو ہے, اکیلی کی لیڈر کتاب نہیں بیچ رہا, میں اپنے قائد کی ترجمہ نہیں کر رہا. آپ وہ ریڈیکل کرنے کی بات نہ کریں. نہیں میں ریڈیکل نہیں کر رہا, طریقے سے بات کریں. آپ بھی گفتگو کو نہیں, آپ مزاجی میں لے آئیں, بالکل تحمل مزاجی میں لے آئیں, تحمل آپ لے کے آئیں, تحمل سے. اب میری بات سنیں آپ, خالد شہنشاہ 8 سال ساتھ رہا, میں نے آپ کو کہا وہ آپ نے سنا نہیں, کیونکہ آپ لوگ یہ سننے کو لیے تیار نہیں, اور میں آپ سے یہ گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں خالد شہنشاہ 8 سال تک مینہٹن اور نیو یارک اور واشنگٹن کی سڑکوں پہ اکیلا شہید بینظیر بھٹو کو لے کے جاتا تھا, اکیلا. شہید بینظیر بھٹو کو اس پہ حد سے زیادہ اعتماد تھا, یہاں تک کہ بلاول ہاؤس میں واضح طور پہ ہم سے یہ کہا کرتے تھے ہٹ جاؤ پیچھے, امریکی قتل اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتے تھے. جولیس سیزر پڑھی ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی. بروٹس یوٹو سنا؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی, مجھے کوئی دیسی کتابیں بولے, میں یہ فرنگیوں کا اتنا شوقین نہیں ہوں. مانتے ہیں نا کہ اگر اپنوں میں سے ہی قاتل ہو سکتا ہے. اچھا تو میں اگر آپ سے نہیں, آپ بات کو غلط رخ پہ نہ گھمائیں. آپ کو میں کہہ رہا ہوں, میں نے آپ سے ایک بات پوچھی ہے فریا, میں آپ کے ساتھ 8 سال رہا ہوں اور میں آپ کو پوری دنیا میں گھماؤں, اور کسی دھماکے کی طرف میں یوں اشارہ کر کے اگر کسی بھی چیز کا اشارہ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے سیکیورٹی والوں کو بولا ہو کور کرو, ٹھیک ہے, اس میں کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ یوں کرو. آپ لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ تحقیقات کا رخ, میں اس لیے اگر 8 سال میں آپ کے ساتھ رہوں تو میں آپ کو کہیں پر بھی کسی جھاڑی کے اندر مار کے, یہ اس کا جواب میں ضرور دوں گی. اندرا گاندھی کا گن مین ایک طویل مدت تک رہا تھا, کینیڈی کا گن مین بھی ایک طویل مدت تک اس کے ساتھ رہا جس نے نشانہ کے بنایا تھا. کینیڈی کو بھی شوٹ کیا تھا اس کے گن میں, شوٹ نہیں کیا گیا تھا, اسی کا اپنا پرسنل گارڈ تھا. خالد شہنشاہ پہ بات کریں اور بھی بہت ساری باتیں کہنی ہیں, آپ دیکھتے رہیے اسلام آباد سے. ہم بات کر رہے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں آنے والی یونائٹڈ نیشنز کی اس رپورٹ کی, جس نے شک و شبہات کے کچھ ایسے پوائنٹس اٹھائے ہیں جن کا ابھی تک جواب نہیں مل سکا ہے. آپ سے جانے سے پہلے وقفے پہ یہی سوال تھا کہ لوگوں کو یہ کسی نے نہیں کہا کہ خالد شہنشاہ انوالو تھا, لیکن جس مسٹیریس طریقے سے اس نے اشارے کیے, اس کے بعد وہ باہر چلا گیا, امریکہ چلا گیا کہا جاتا ہے 1 مہینے کے لیے, پھر وہ واپس آئے اور پھر ان کو زرداری ہاؤس کی سیکیورٹی کا انچارج بنا دیا گیا, بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی کا انچارج بنا دیا گیا, اور پھر وہ خود بھی مسٹیریس طریقے سے, وہ پہلے بھی جب یہاں پر آئے بی بی کے ساتھ تھے, بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی کے انچارج وہ بی بی ہی کی زندگی میں بنے تھے. پہلی چیز تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. دوسری چیز یہ, میں اگر یہ مان بھی لوں کہ اس میں کوئی دھماکہ ہونا تھا, اس میں کوئی قتل کرنا تھا, تو 18 اکتوبر کو پھر کس نے کیا تھا؟ 18 اکتوبر کو تو خالد شہنشاہ ہمارے ساتھ تھا, نیچے روپ میں تھا. اور اگر مجھے یہ خالد شہنشاہ کو یہ پتا ہو یا مجھے یہ پتا ہو کہ اندر ابھی دھماکہ ہونے والا ہے, میں کتنا بھی بہادر ہوں میں تو بھاگ جاؤں گا. اتنا اعتبار تھا کہ سوال بھی اعتبار, دیکھیں میری بات سنیں, ہم ایک اسٹریٹ فورس ہیں,